اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر سبحان اللہ الحمدللہ استغفر اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میری اللہ رب العزت سے دعا ہے اس ویڈیو کے شروع میں ہی کہ اللہ رب العزت ہم سب لوگوں کو ایمان کو گرم رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیشہ ایمان پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارا خاتمہ بھی ایمان پر ہی ہو تاکہ ہم دنیا سے کامیاب جائیں، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، بہت سارے ہمارے ویورز نے کمنٹس میں یہ کہا کہ کوئی ویڈیو بنائیے خاتمہ بالخیر کی، یہ کیسے ہم دنیا سے کامیاب جائیں، جب ہم دنیا سے جائیں تو ہم کامیاب جائیں۔ یہ بہت بڑا ٹاپک ہے کیونکہ ناظرین جانا تو ہر ایک نے ہے، آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں، دن مقرر نہیں ہے جانے کا کسی کا بھی، لیکن اتنی بات ہے کہ جانا ضرور ہے، ہر ایک نے جانا ہے۔ جس کی عمر 100 سال ہے، 50 ہے، یا 10 سال ہے، یا 1 سال ہے، یا 4 ماہ ہے، یا 1 دن ہے، ہر شے نے اس دنیا کو چھوڑ کے جانا ہے۔ تو ناظرین، جب چھوڑ کے جانا ہی ہے تو اچھے طریقے سے بننا جائے تاکہ کامیاب جائے۔ تو اس کے لیے ناظرین آج کا ہمارا ٹاپک ہے، آپ سے درخواست ہے کہ آپ کو جو میں چیزیں بتانے جا رہا ہوں آپ غور سے ان کا اسکرین شاٹ لے لیجئے گا۔ کچھ دعائیں ہیں، کچھ آیات ہیں، اگر آپ لوگ ان کا ورد کرتے رہیں گے، جب بھی آپ کو وقت ملے، وقت نہ بھی ملے تو ان کا ورد کیجئے، یہ آپ کے لیے بہت لکی ثابت ہوں گی، یہ آپ کی آخرت بنا دے گی۔ یہ چیزیں خاتمہ بالخیر انسان کا ہو جائے اور کیا چاہیے۔ لیکن ناظرین، دعاؤں اور آیات کے ساتھ ساتھ انسان کے اعمال میں بھی نیک اور صالح ہونا بہت اشد ہے۔ کچھ ایسے اعمال ہیں جو اگر آپ نیکی کے کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ باذن اللہ تعالی اللہ رب العزت کی طرف سے آپ کو مدد آئے گی، اور وہ اعمال آپ کے لیے ڈھال بن جائیں گے تاکہ آپ کا خاتمہ بالخیر پہ ہو اور آپ جنت میں جانے والوں میں ہو جائے۔ ناظرین، بہت سارے علماء نے، محققین نے چند ایسے پوائنٹس بنائے ہیں جن پہ عمل کرنا بہت ضروری ہے تاکہ آپ کا خاتمہ بالخیر ہو۔ نمبر 1، آپ اس وقت مسلمان ہیں، آپ نے کلمہ پڑھا ہوا ہے، آپ ہمیشہ اس بات کا شکر ادا کریں کہ اے رب کریم، میرے پاس میں نہیں تھا، یہ میرا کوئی اختیار نہیں تھا کہ تو نے مجھے مسلمانوں کے گھر میں پیدا کیا۔ تیرا میں لاکھ لاکھ شکر ادا کرتا ہوں یا کرتی ہوں کہ تو نے مجھے مسلمانوں کے گھر میں پیدا کیا اور مجھے ایمان کی دولت سے نوازا اور میں مسلمان پیدا ہوا۔ اس پہ اللہ کا شکر ادا کرتے رہیں ہمیشہ۔ نمبر 2، جب بھی اذان ہوا کرے، اذان ہو آپ نے جواب دینا ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ اذان کے الفاظ کا جواب کیسے دینا ہے، وہ آپ نے لازمی دینا ہے۔ ناظرین، 3 چیزیں پابندی کے ساتھ آپ نے مسواک کرنی ہے۔ یس، آپ نوٹ کرتے جائیے، آپ نے کہیں گے کہ یہ کیا بتا رہا ہے، لیکن یہ ذہن میں رکھ لیجئے کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آخری عمل دنیا میں جانے سے پہلے کیا وہ مسواک کی تھی۔ اس کی بڑے روحانی اثرات ہیں، شاید کہ میں آپ لوگوں کو بیان کر سکوں ڈیٹیل کے ساتھ۔ یہ ہوگی۔ دوسرا یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں صدقات اور خیرات کرتے رہا کرے۔ اب یہ بات سمجھے کہ مجھے اللہ نے دیا ہی تھوڑا ہے، میرے پاس ہے ہی ہے۔ دیکھیں، جن کے پاس تھوڑا ہے انہی کے تو زیادہ صدقات لگتے ہیں۔ جس کے پاس دولت بہت زیادہ ہے، اللہ تو اس کو کہہ دیتا ہے کہ میں نے تو تمہیں بہت دولت دی تھی، تم نے یہ نکال دیا تو تمہیں تو کوئی فرق ہی نہیں پڑتا تھا جتنا تم نے دیا۔ لیکن جس بندے کے جیب میں 100 روپیہ ہی ہو، 100 روپیہ ہی ہو، اور اس میں سے وہ اگر 10 روپے بھی دے دے تو یہ اس کا 10% اس نے دے دیا۔ اب اس سے اندازہ لگائے کہ جس کے پاس کتنے کروڑوں ہیں، اگر وہ کتنے لاکھ بھی دے دے تو کیا فرق پڑے گا۔ تو ناظرین، اللہ کی راہ میں صدقہ اور خیرات، صدقہ بھی آپ کو معلوم ہے رد البلا ہے اور آپ کو پاک کرتا رہتا ہے، پریشانیوں سے دور کرتا رہتا ہے۔ کوشش کریں کہ زندگی میں کسی یتیم کی کفالت کر لیں۔ کوئی یتیم جس کا باپ مر گیا ہو اور اس کا کمانے والا کوئی بھی نہ ہو، اس کی ماں بیوہ ہو اور ان کے پاس کوئی آسرا نہ ہو، اگر آپ اس کے خرچے لگا دیتے ہیں، ان کو دیتے ہیں، تو سمجھ لیجئے کہ آپ نے اپنی آخرت بنا دی۔ بہت بڑی بات ہے ناظرین۔ اس کے اب ایک اور پوائنٹ ہے کہ اہل اللہ،
یعنی اللہ کے نیک بندوں کی صحبت اختیار کریں، ان سے دوستی کریں۔ کہیں آپ کو پتہ چلے کوئی اللہ کا نیک بندہ ہے اور آپ کا دل گواہی دے، کسی کی داڑھی کو دیکھ کر نہیں، کسی کے سر پہ باندھا ہوا امامہ دیکھ کر نہیں، اس کی شخصیت، اس کا کردار کہ وہ نیکیاں چھپ چھپ کے کرتا ہے، وہ دل سے ہر ایک کی خدمت کرتا ہے، وہ دل سے ہر ایک کو ہمیشہ پازیٹیو رسپانس دیتا ہے، اس میں عاجزی ہے، اس میں انکساری ہے، وہ اونچی آواز سے نہیں بولتا، وہ ہمیشہ اللہ کا پیغام دیتا ہے، وہ اللہ اور اس کے رسول سے جوڑتا ہے، وہ ہمیشہ اللہ کا خوبصورت پیغام بھی دیتا ہے اور بیچ میں ڈراتا بھی رہتا ہے، وہ خوشخبریاں بھی سناتا ہے، وہ ڈراتا بھی رہتا ہے۔ نذیروں و بشیرہ، بشیروں و نذیرہ، مطلب اس طریقے سے جو اس کے وہ کام ہے کرتا ہو۔ اور اس کے علاوہ ایک اور کام ہے جو آپ کو کرتے رہنا ہے ناظرین، وہ یہ ہے کہ آپ کثرت ذکر کرتے رہا کریں۔ آپ کی قلب پر، دل پر ذکر جاری رہنا چاہیے، وہ ایسا ہے کہ ہر وقت سبحان اللہ، الحمدللہ، استغفر اللہ، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، ایسے جو بھی آپ کو ذکر پسند ہو، جس طرح کے بھی آپ کرتے رہا کریں۔ یہ تسبیحات، اذکار، اللہ رب العزت نے ہمیشہ اس کی تلقین کی ہے۔ قرآن پاک کی آپ کوئی بھی آیات کھول کے دیکھ لیجئے تو اس میں اللہ رب العزت نے اللہ کے ناموں کی تسبیح کرنے کا ذکر کیا ہے کہ ذکر کرو۔ نماز ایک عبادت ہے، لیکن اذکار آپ کے ہونٹوں پہ، دماغ میں، دل پہ جاری رہنے چاہیے۔ اور اس کے علاوہ آپ کثرت سے درود پاک بھی پڑھا کریں۔ یہ تو آپ کے ہو گئے اعمال۔ کچھ ایسی دعائیں ہیں، یہ جو اسکرین شاٹ پہ ابھی میں آپ کو دکھانے لگا ہوں، آپ کی اسکرین پہ اسکرین شاٹ لے لیجئے گا، تو آپ نے ان کو سیو کر لینا ہے اور یہ آپ نے پڑھتے رہنا ہے۔ ان کو یاد کر کے جب بھی وقت ملے پڑھتے رہنا ہے۔ یہ آپ کے لیے بہت خاص ہے، خاتمہ بالخیر کے لیے۔ ٹھیک ہے جی، وہ کیا دعائیں ہیں غور سے سن لیجئے۔ سب سے پہلے تو ایک آیت ہے سورہ آل عمران کی، قرآن سے شروع کرتے ہیں۔ آیت نمبر جو ہے وہ 8 ہے۔ وہ کیا ہے غور سے سن لیجئے، وہ یہ ہے ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ اس کائنات کی بہت بڑی دعا ہے۔ اس کا ترجمہ اگر آپ غور کریں تو آپ خود حیران ہو جائیں گے۔ کیا ہے؟ اے پروردگار، جب تو نے ہمیں ہدایت بخشی، یعنی ایمان عطا فرمایا، مسلمان بنایا، کلمہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی، بخشی، تو اس کے بعد ہمارے دلوں میں کجینہ پیدا کیجیے، یعنی ہمارے دل میں وسوسے نہ پیدا کیجیے اور ہمیں اپنے ہاں سے نعمت عطا فرما۔ تو بہت عطا عطا فرمانے والا ہے۔ دیکھیں، ہدایت آنے کے بعد ہدایت ہی کیا ہے؟ قرآن پاک ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ آگے ناظرین ایک اور دعا ہے، یہ بھی آپ نے کرنی ہے، یہ بھی کرتے رہنا ہے۔ کیا؟ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، کہ اے دلوں کو پھیرنے والے، میرے دل کو اپنے دین پر ثابت قدم رکھ۔ یہ اللہ سے ہم دعا کر رہے ہیں کہ ہم آپ اللہ کے دین پہ ہمیشہ رہیں۔ ایک اور دعا ہے، انتہائی خاص ہے، اللہ اکبر، بڑی پیاری دعا ہے، یہ بھی آپ یاد کر لیجئے، یہ کثرت سے کرنی ہے۔ کیا ہے؟ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبینا۔ یہ والا کیا ترجمہ ہے؟ میں اللہ کے ساتھ رب ہونے پہ، یعنی میں اللہ کے ساتھ اس کے رب ہونے پہ راضی ہو گیا، اور اسلام کے ساتھ اس کے دین ہونے پر، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کے نبی ہونے پہ راضی ہو گیا، یعنی ان تینوں چیزوں پہ میں راضی ہو گیا۔ آگے ایک پھر قرآنی دعا ہے جو آپ نے یاد کرنی ہے، بڑی پیاری دعا ہے، سورہ یوسف کی آیت نمبر 101۔ وہ کیا ہے؟ فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین۔ اے آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے والے، تو ہی دنیا اور آخرت میں میرا کارساز ہے، تو مجھے دنیا سے اپنی اطاعت کی حالت میں اٹھائیو، یعنی جب موت آئے اپنی اطاعت کی حالت میں اٹھائیو، اور آخرت میں اپنے نیک بندوں میں شامل کیجیو۔ کتنی خوبصورت ناظرین اس کا ترجمہ ہے، غور سے پڑھ لیجئے، یاد کر لیجئے۔ دیکھیں اللہ رب العزت کیسے آپ کو
آپ کے دل بدل دے گا. مقلب القلوب کی بات ہو رہی ہے، آپ کا دل پھیر دے گا اور آپ کامیاب لوگوں میں سے ہو جائیں گے انشاءاللہ باذن اللہ. کامیابی زیادہ گاڑیاں، کوٹھیاں، کار، بنگلے، بینک بیلنس میں نہیں ہے. کامیابی جو ہے وہ جو ہے خاتمہ بالخیر پہ ہے، ذہن میں رکھیے. میں نے جو چیزیں آپ کو بتائی ہیں، اللہ رب العزت ہم سب کو یہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین.